بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیقی نقطہ کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تمام انعامتا کو میرا سلام، اور اس کے بعد ہم بات کر رہے تھے مثنوی شریف مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کہ جلد اول کے شعر دوم کی کس نیستہ تا مراب بریدہ ان از نفیرم مرد و زن نالیدہ ان۔ گزشتہ نشست میں ہم نے بات کی کہ کس طریقے سے بانسری کو بانس کے جنگل سے کاٹا گیا اور اس پر جو تشریح بٹھائی جا سکتی تھی اس پر مفصل گفتگو میں نے کی۔ آج میں بانسری کا جو واویلا ہے، آہو فریاد ہے، آہو بقا ہے، اس پر بات کرنا چاہوں گا کہ جو بانسری کے سر، جو تان، جو لے نکلتی ہے اور دلوں پر اثر کرتی ہے، یہ بانسری کی آہو فریاد ہے جو اس چھوٹے سے ننھے سے ٹکڑے سے برآمد ہو رہی ہے اور دلوں پر اثر کر رہی ہے اور گہرا اثر چھوڑ رہی ہے۔ اس سے دو چیزیں مراد لی جا سکتی ہیں۔ ایک کامل نئے، جو مرشد کامل کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کہ جو ادراک رکھتی ہے، فہم رکھتی ہے، فراست رکھتی ہے، نور بصیرت میں سے دیکھ رہی ہے کہ اس کو کہاں سے کاٹا گیا ہے اور اب یہ کہاں پر ہے اور کن گناہوں کے جہان میں پھنسی ہوئی ہے اور اس کو کس طریقے سے یہاں سے نکالا جا سکتا ہے، وہ اس پر مکمل جو ہے وہ عبور رکھتا ہے۔ وہ واضح و نصیحت کرتا ہے تو اس کی نشست کے اندر بیٹھنے والوں کے دلوں پر جو ہے رقت طاری ہوتی ہے اور کبھی کبھی ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور پھر جب وہ اس نشست سے اٹھ کر جاتے ہیں تو پھر وہ دنیا کے کار جہان میں مگن ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک تو بیان ہے کہ جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لے کر آئے، صحابہ کرام سے جب آپ گفتگو کرتے تو صحابہ کرام کہتے یا رسول اللہ، جب ہم آپ کی محفل میں ہوتے ہیں تو ہم دنیا سے بے نیاز ہوتے ہیں اور جب گھروں میں جاتے ہیں تو پھر گھروں کے ہو کر رہ جاتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے کامل مرشد جب واعظ کرتا ہے تو اس کی واعظ و نصیحت کا دل پر گہرا اثر پڑتا ہے، اور اس گہرا اثر پڑنے سے وقتی طور پر انسان کی روح کفس عنصری پر غالب آ جاتی ہے اور اس کی پوری توجہ کامل نئے کامل مرشد کی طرف ہو جاتی ہے، اس کی بات کی طرف ہو جاتی ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ وہاں سے اٹھ کر دنیا کے کاموں میں مشغول ہوتا ہے تو وہ یکسر بھول جاتا ہے کہ وہ کیا سن کر آیا ہے، اس کے دل پر کیا اثر بیتا تھا، اس کی روح کیا چاہتی ہے اور وہ کیا چاہتا ہے۔ وہ دنیا میں ایسے مست ہے کہ سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ اسی طریقے سے دوسری مراد جو لی جائے گی وہ لی جائے گی انسان کے جسم کے اندر جو روح ہے، جس کو بروئے کار لا کر ہم دنیا کی ہر چیز سے لطف اندوز بھی ہوتے ہیں اور اس کو دیکھتے بھی ہیں، مگر قاصر ہیں اس بات سے کہ ہم روح کو دیکھ سکیں۔ روح سے تو ہر کام کر رہے ہیں لیکن روح کو دیکھنا ہمارے بس کی بات نہیں۔ اور جب ہم کسی گناہ کو کرتے ہیں، جب ہم دنیا میں بہت زیادہ مگن ہو جاتے ہیں اور دنیا کے عیش و عشرت کے اندر مصروف ہو جاتے ہیں تو ہمارا دل بے چین ہو جاتا ہے اور دل بے چین ہو کر لرزنا شروع کر دیتا ہے، اور بعض لوگوں کو اس کیفیت کی سمجھ آتی ہے اور بعض کو اس کیفیت کی سمجھ نہیں آتی۔ در حقیقت ہوتا یہ ہے کہ جسم جو ہے 4 عناصر سے بنا ہے اور اس کو نفس امارہ عطا کیا گیا ہے جو کہ چاہتا ہے کہ یہ نفس جو ہے یہ گناہوں کے جہان سے باہر نہ نکلے، مگر روح چاہتی ہے کہ یہ اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرے، تزکیہ نفس اختیار کرے
اور یہ جہاں سے اپنی اصل سے کٹا ہے یہ اس طرف کی رغبت کرے اور اس کے عشق کے اندر روئے، اس کے عشق کے اندر اپنی زندگی بسر کرے، تاکہ یہ عارضی مقام دنیا جو ہے جب یہ یہاں سے واپس جائے تو سرخرو ہو کر جائے، نہ کہ یہ اسی طریقے سے جائے کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ ہلاک کیا تمہیں مال کی کثرت نے یہاں تک کہ قبروں کے منہ جا دیکھے۔ اب یہ دونوں صورتیں جو ہیں روح کی نئے کی میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ اب یہاں پر بتاتا چلوں کہ روح کے جو سر ہیں یہ اس کی آہو فریاد ہے۔ یہ آہو فریاد اس کو اس جدائی پر ہے جو اسے اس بانس کے جنگل سے کاٹا گیا اور اس کو ایک ویرانے یعنی کہ عالم جسام، عالم ناسوت کے اندر بھیج دیا گیا۔ اب یہ اس زمانے کو یاد کرتی ہے، روتی ہے، یہ چاہتی ہے کہ یہ دوبارہ وہاں پہ پیوست ہو جائے۔ اب یہاں پر اس کی صورتیں بھی بیان کرتا چلوں اور یہ بھی بیان کرتا چلوں کہ وہاں پر یہ کیا محسوس کرتی تھی، تو بتاتا چلوں کہ نئے جو ہے روح جو ہے، امر اللہ جو ہے، اللہ کا امر جو ہے در حقیقت نور کے جہان سے تعلق رکھتا ہے، اور ہر چیز جو ہے وہ اللہ نے پیدا کی ہے، تو اللہ نے روح کو اپنے نور میں سے پیدا کیا، اور اس کا یہ واسطہ، اس کا یہ وسیلہ، اس کا یہ کانٹیکٹ جو ہے اس ذات سے، یہ ایک کڑی ہے ہمیں اللہ سے ملانے کی۔ یہاں پر میں بیان کرتا چلوں کہ روح اس سے پہلے عالم ارواح کے اندر تھی اور یہ ہر وقت اللہ کی یاد میں مگن تھی، اور جب قالو بلا کہا گیا تو اس نے کہا کہ اے رب میں تیری مشتاق ہوں، تو اس نے اقرار کیا کہ میں تیری بندی ہوں، تو میرا رب ہے، اور یہ ہر وقت یاد الہی کے اندر مسرور رہنے والی، مصروف رہنے والی شے، اور اس کے ارد گرد کے جہانوں کے اندر فرشتوں کا جہان، اسماء گرامی کا جہان اور نوری جہان، اور ہر وقت یہ نور کو دیکھے، نور سے لطف اندوز ہو اور اللہ کے قرب کی چاہت رکھے۔ اب ان تمام چیزوں سے اس کو غافل کر کے اس کو جسم کا قیدی بنا کر اس کو دنیا کے اندر بھیج دیا گیا۔ اب جب یہ دنیا کے اندر آ گئی تو ہوا کیا کہ جسم جو کہ ہر وقت نفس کے ہاتھوں مجبور، گناہوں میں سرشار رہنے والا، اس کے ہتھے یہ روح چڑھی تو روح اس طرح بلبلا اٹھی جیسے ایک مچھلی ٹھنڈے پانیوں سے گرم پانی کے اندر جائے، یا ایک مچھلی کو پانی سے باہر نکال لیا جائے اور وہ تڑپ اٹھے۔ اب یہ روح ہر بندے کے اندر موجود ہے، اور کسی نہ کسی طریقے سے، کیونکہ اس کو اس کے تابع کیا گیا تو یہ اپنا جو ہے وہ پاور نہیں شو کرتی، دکھاتی، لیکن یہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کے دل کو بے چین کر کے، اس کے دل کو بے چین رکھ کے، اس کو مصیبتوں اور آزمائشوں سے گزار کر چاہتی ہے کہ یہ اس کا رخ اللہ کی طرف مڑ جائے، اس کے اصل کی طرف مڑ جائے، لیکن انسان کی عقل پر کیونکہ پردے پڑے ہوئے ہیں، جب تک وہ کسی کامل سے نہیں ملتا، سدھر نہیں سکتا، صبر نہیں سکتا۔ جس کی مثال یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ دیکھے اپنی بچیوں کو زندہ درگو کر دیتے، ماں سے زنا کرتے، باپ کے گلے میں پٹا ڈال کر اس کو لے جا کر وہ
غلاموں کے بازار میں بیچ دیتے. شراب، جوا، فسق و فجور عام تھا. جب تک ایک انسان نہیں آیا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے، تب تک انسانیت اپنی ضلالت اور گمراہی سے باہر نہیں نکل سکی. پتہ چلا کہ انسان خود اس گڑھے سے، اس دلدل سے باہر نہیں نکل سکتا. اس کو ہر زمانے اور ہر دور کے اندر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منتخب کردہ کرندوں کی ضرورت ہوتی ہے، منتخب کردہ اشخاص کی ضرورت ہوتی ہے، ان لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلے. ان کی پھر کیٹاگری ہیں. وہ مرشد شریعت بھی ہو سکتا ہے، وہ مرشد طریقت بھی ہو سکتا ہے، وہ مرشد حقیقت بھی ہو سکتا ہے، وہ مرشد معرفت بھی ہو سکتا ہے. ان کی تفصیلات میں پھر انشاءاللہ بیان کروں گا. ابھی میں یہ بیان کرتا چلوں کہ روح جو ہے اس جسم کو اپنی مرضی سے اس جہان سے نہیں نکال سکتی. اس جسم کو جب تک باہر سے کوئی مرد کامل نہیں ملے گا تو یہ صبر نہیں سکتا. اور روح کا یہ سارا واویلا آہو فغاں اسی لیے ہے کہ یہاں پر آ کر انسان بھول گیا کہ یہ کہاں سے آیا تھا اور اس کا سفر کس طرف تھا. روح یہ جانتی ہے کہ اگر کوئی کامل اس کو مل جائے اور وہ اس کو ذکر خفی دے، اللہ کی یاد کے ساتھ جوڑ دے، جس طرح ہم استری کپڑے کرنے کے بعد اگر رکھ دیں تو ان پر شکنیں پڑ سکتی ہیں، لیکن اگر ان کو صرف ہینگر کی بدولت ہینگ کر دیا جائے تو وہ جتنا مرضی عرصہ پڑے رہے محفوظ رہے. اسی طریقے سے اللہ والا انسان کے دل کو اللہ کی یاد کے ساتھ ہینگ کر دیتا ہے. اب جب انسان کا دل اللہ کی یاد سے جڑ جاتا ہے تو اس پر آسانی پیدا ہو جاتی ہے کہ اب وہ دنیا کے اندر مگن ہو کر یاد سے غافل نہیں ہو سکتا. اس کا ایک آخرت کا سفر شروع ہو جاتا ہے، اللہ کی یاد کا سفر شروع ہو جاتا ہے، سفر اللہ شروع ہو جاتا ہے. تو آج کا درس یہیں تک. انشاءاللہ مزید اس پر گفتگو اگلی نشست کے اندر کریں گے. میں آپ دوستوں سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، جو دوست ذکر خفی حاصل کرنا چاہیں وہ میرے ان باکس میں مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں واٹس ایپ نمبر پر 031959613119 031959613119 پر رابطہ کر سکتے ہیں، اور جو ہے وہ اپنے مسائل کو مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں. ان کو ذکر دیا جائے گا، اس کو خاص انداز میں کریں گے، وہ خود بتائیں گے کہ ہم نے کیا فیل کیا یا اب ہم اس جو ہے نہج پر ہے. ڈیفینیٹلی ہر چیز پر محنت کرنی پڑتی ہے اور کوشش کی جائے کہ اللہ کے ذکر سے جڑ کر اسی جہان کے اندر رہتے ہوئے اللہ کی طرف سفر شروع کیا جائے. اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.